بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے انشاءاللہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ یار آج میں جنگ آیا ہوں، اپنے استادوں کو عید ملنے آیا ہوں، اور اس موقع پہ میں نے کہا انشاءاللہ کچھ ایسی چیزیں ان سے لیں جو آپ دوستوں کے شوق میں انشاءاللہ آپ کو فائدہ دیں اور آپ کا شوق انشاءاللہ بہتر ہو۔ استاد ظفر ملتانی یہ پاکستان کے بہت اچھے استاد ہیں، ان کے شاگرد ہیں ہمارے استاد محترم صدیق صاحب جو ہیں۔ تو ان کی بہت ساری ایسی بتائی ہوئی چیزیں میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور انشاءاللہ شیئر کرتا رہوں گا۔ تو آج جو میں نے ایک ٹاپک لیا ہے، عام دوست پوچھتے ہیں تیتر کا مجاز کیسے سمجھا جاتا ہے اور کون سے مجاز کا تیتر جو ہے وہ زیادہ بہتر رہتا ہے، اور اس سے ہم نے کیسے پراپر اس کی کیئر کرنی ہے، اس کو ڈیل کرنا ہے، تو پھر انشاءاللہ آپ کو وہ شوق میں مزہ دے گا۔ جی السلام علیکم جی ساجد۔ وعلیکم السلام، سب شوقین حضرات، سب کو السلام علیکم۔ تیتر کے مزاج کو سمجھنا یہ پہلی ترجیح شوقین کی ہوتی ہے۔ تیتر کو دیکھنا پرکھنا یہ بعد کی بات ہے، پہلے تیتر میں رکھ رکھو، اس کو کیسے اپنے آپ سے منحوس کرنا ہے، یہ چیز جو ہے یہ پہلے ہونی چاہیے کہ تیتر کو سمجھیں۔ تیتر کے مزاج 3-4 قسم کے مزاج ہوتے ہیں، تلخ ہوتا ہے، گرم ہوتا ہے، سرد ہوتا ہے، خشک ہوتا ہے۔ تو پہلے تیتر کے مزاج کو سمجھنا چاہیے، اس کے بعد پھر جو ہے پھر آگے چلنا چاہیے۔ پہلے تو یہ ہے کہ تیتر کو اپنے آپ سے محبت میں لائیں، اس کی کھانے پینے کی اشیاء کا خیال رکھیں۔ اگر آپ کو صحیح سمجھ نہ آئے تو کسی شوقین حضرات سے معلوم کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، اس سے جہاں کوئی نزدیک ہے، کوئی ایسا جیسے جی سمجھ لیں۔ یہی کہہ رہا ہوں کہ یہاں جو نزدیک شوقین حضرات ہوگا اس سے پوچھیں، یا یہ ہمارے پیارے شاگرد ہیں محمد رمضان جانی صاحب، ان کو کافی چیزیں جو ہمیں استادوں نے بتائی ہیں ہم نے ان کو بتائی ہیں، تو ان سے پوچھیں، پھر اس کو آزمائیں۔ جب آزمائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ اچھے ثابت ہوں گے، شوقینوں میں آئیں گے، اور اس کی بات پہ یقین ہوگا آپ کو۔ آپ نے جو چیز پوچھنی ہوتی ہے وہ آج کل تو نیٹ ہے، ٹیلی فون ہے، اس سے پوچھیں۔ یہ تمام جو نسخہ جات ہوتے ہیں نیٹ پہ آ جاتے ہیں، یہ کریں وہ کریں، یہ کھلائیں یہ پلائیں، ایسا ہرگز نہ کیا کریں۔ کسی اچھے سے اچھے استاد سے مشورہ لینا، خوراک، مٹی، پانی اس کا خیال رکھنا، یہی باتیں ہوتی ہے۔ باقی تیتر کو سمجھنا یہ تو آگے بہت قسم کی باتیں ہوتی ہیں، آہستہ آہستہ آپ لوگوں کو پتہ چلے گا۔ استاد جی، اگر تلخ مجاز جو تیتر ہے وہ کسی کے پاس آ جاتا ہے تو اس کو تھوڑا کور کرنا، اس کو تھوڑا بتائیں کہ اسے ہم کس طرح انشاءاللہ جب کیسے پتہ چلے گا کہ وہ تیتر جو ہے وہ تلخ مجاز ہے؟ تیتر کی تلخ مزاجی کا پتہ یہ چلے گا کہ تیتر کو پہلے سبزہ دیں، سبزہ کھلائیں، 2 دن اس کو سبزہ کھلائیں، سبزے کے بعد پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ تیتر ابھی بھی تلخی کر رہا ہے یا کہ پہلے سے نارمل ہو گیا ہے۔ تو اگر پہلے سے نارمل ہو گیا ہے تو پھر اس کو پانی جو ہے، پانی اس کو یہ دیں کہ 1 چٹکی پھول گلاب، 1 سبز لاچی چھوٹی، 5 دانہ انار دانہ، 1 دانہ اناب، اور تھوڑا سا ناخن برابر جو ہے یہ اپنا دیں دوسرا آلو بخارا، اور تھوڑی سی 1 پور کے برابر ملٹھی، یہ رات کو بھیجیں اور بنی پڑی رہے، صبح اچھی طرح مسل کے اس میں دیکھیں اگر کھٹاس ہے تو اس میں تھوڑی سی مصری ڈالیں، پھر زبان پہ رکھیں
پھر چیک کریں کھٹاس ختم ہوئی، نہ کھٹاس ہو نہ مٹھاس ہو، تو وہ پانی تیتر کو پہلے مٹی دیں، مٹی سے نکالیں، اس کے بعد جو ہے آدھے گھنٹے بعد خوراک نہ دیں، دانہ نہ دیں، صرف یہ پانی دیں۔ یہ پانی پیے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ تیتر تلخی چھوڑ دے گا۔ جی صدیق صاحب، ایک تو ہو گیا یہ کہ تلخ مزاج جیسے سمجھنا ہے ہم، پھر اس کو چیز دینی ہے۔ ایک ٹھنڈا جس کو ہم بولتے ہیں، اگر وہ ہو تو اسے کس طرح ہم نے ڈیل کرنا ہے، کس طرح چیک کرنا ہے کہ یہ ٹھنڈے مزاج کا ہے؟ ایک تیتر ٹھنڈے مزاج کا ہوتا ہے تو اس کو دال پانی جو بھی دینا ہے وہ پتہ چلے گا، آوازوں میں پتہ چلے گا، اس کی نقل و حرکت سے پتہ چلے گا، وہ ٹھنڈا رہے گا۔ ایک تیتر دیکھنے بھی ایکٹیو نظر آئے گا، چست آئے گا، وہ ہے۔ جو تھوڑا ٹھنڈا تیتر ہوگا تو اس کو یہ ہے کہ اس کو رات کو کسی جو بھی خوراک کھلاتے ہیں، تقریباً خوراک تو یہی کھلانی چاہیے تیتروں کو، 2 بادام ہو اور 4 دانے جو ہیں یہ نخود سیاہ کالا چنا ہو، اس کے بعد 5 دانے مغز کدو کے آج کل یہ دینے چاہیے، 5 دانے مغز کدو کے، اور تھوڑی سی پور برابر سفید موسلی، یہ بھگو کے رکھ دیں، اور 4-5 گھنٹے کے بعد چھلکا اتاریں باداموں سے، یہ تمام چیزوں کو رگڑیں، اور روٹی کا ایک نوالا چھوٹا سا وہ اس میں ڈال کے، تو مربع ہو گاجر، آملہ، سیب اور ہریڑ، ایک دن آملہ، ایک دن سیب، ایک دن گاجر، ایک دن ہریڑ، یہ تھوڑا اس میں مٹھاس نکال کے ان چیزوں میں ڈال کے اچھی طرح کھرل کر کے وہ تیتر کو دیں۔ جو ٹھنڈا تیتر ہوگا اس کو ایک دن جو ہے ایک دانہ چھوٹی الائچی کا اسی خوراک میں ڈالیں، اس کو کھلائیں۔ دن کو آپ کو وہ تیتر بتائے گا، چستی بھی بتائے گا اور آوازوں میں بھی فرق لائے گا۔ تو استاد جی ایک چیز رہ گئی جو درمیانہ مزاج ہے، اس کا بھی تھوڑا سا کوئی رہنمائی کریں انشاءاللہ۔ درمیانہ مزاج وہ معتدل تیتر ہوتا ہے، اس کو معتدل رکھنا ہوتا ہے۔ اگر اس کو پانی آپ گرم دیتے ہیں تو خوراک ٹھنڈی دیں، اگر خوراک گرم دیتے ہیں تو پانی ٹھنڈا رکھیں، جی، تو وہ تیتر جو ہے معتدل رہے گا۔ اکثر آج کل جو گرمی پڑ رہی ہے اس میں تیتر کو معتدل رکھنا چاہیے، تیتر کو زیادہ ٹھنڈا بھی نہیں کرنا چاہیے اور گرم بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جی استاد جی بہت شکریہ۔ استاد جی ایک آپ نے نا ایک چیز چھوٹا سا آپ نے لاسٹ پہ پیغام دینا ہے، جو گھر کا شوق کرتے ہیں دوست، ان کو بہت ساری چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا، صرف کوئی 1-آدھے منٹ کا آپ پیغام دیں، انہیں کچھ سمجھ آ جائے جی، تو لہٰذا جو گھر میں میرے شوقین حضرات پیارے بھائی بیٹے شوق کرتے ہیں، یہ اچھا شوق ہے، اس شوق کو بڑھانا چاہیے۔ یہ پرندہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا سبحان تیری قدرت کہتا ہے، یہ عبادت ہے، اس کو رکھنا چاہیے، پیار محبت سے رکھنا چاہیے اور اس کے دل کو خوش کر کے رکھنا چاہیے۔ جتنا ہو اس سے محبت کریں اور اس شوق کو آگے بڑھائیں، یہی میری گزارش ہوگی سب سے۔ اور جو اچھے ساتھ میں آپ کے شوقین حضرات رہتے ہیں ان سے گائے بگائے مشورہ لیتے رہیں، آگے چلتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی کامرانی دے۔ جی دوستو، ویڈیو جو ہے یہ بہت آپ کو فائدہ دینے والی ہے، اس کے بعد بھی انشاءاللہ ویڈیو آتی رہیں گی استاد محترم کی انشاءاللہ۔ تو آپ نے ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے، کمنٹس میں بتانا بھی ہے، اور دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔